ایسے حالات میں جب عالمی برادری اور مسلم امہ کا ضمیر سو چکا ہے، گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں اور جو پاکستان کو کیا ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو پرابلمز ہیں. ایک تو ہماری کریڈیبلٹی. ہم نے بہت عرصہ تک بھارت کے جھوٹ کھولنے کی کوشش نہیں کی. بھارت نے کہا جی کہ پٹھان کوٹ پہ ہم نے حملہ کرایا ہے، وہ دنیا نے مان لیا اس لیے کہ ہم نے انکار نہیں کیا. ہم نے کوشش نہیں کی دنیا کو بتانے کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بھارت کے جھوٹ کھولنے ہوں گے ہم نے پبلکلی، تاکہ اقوام عالم کو ایک دفعہ یہ یقین ہو جائے کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ جی یہ بھارت میں یہ واقعہ اور ہم نے نہیں کرایا، تو واقعی نہیں کرایا پاکستان نے، اور بھارت جھوٹ الزام لگا رہا ہے. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بہتر ہوگی، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات پہ توجہ دیں گے ملک، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. دوسری طرف چیز یہ ہے کہ یہ جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک وار ہوتی ہے نیریٹیوز کی، جہاں آپ کا دشمن بھی کوشش کر رہا ہے. اگر میں جا کے رشیا کے وزیر اعظم سے بات کر سکتا ہوں تو وہ بھی کرتا ہے. پھر رشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا اور بھارت کا موازنہ کرنا ہے کہ جناب مجھے فائدہ کس سے ہے. اگر بھارت سے اس کو زیادہ فائدہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کی بات کرے. لہذا اس میں یہ ڈپلومیٹک جنگ جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اقوام عالم کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی مدد کریں. ان کے مفادات ہوتے ہیں دوسری آپ کے دشمنوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی جب آپ محنت کرتے ہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے پھر بھی کوئی آپ کو نتیجہ ملتا ہے. سو دو چیزیں ہیں، کریڈیبلٹی آپ کی بننی چاہیے اور ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں اس میں محنت کرنی چاہیے اور بڑی توجہ سے اس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سر ہم ایز اے نیشن تو ہم تمام لوگ اور ہماری گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ کسی صورت بھی بات جنگ تک نہ پہنچے، لیکن اگر جنگ والی سچویشن ہوتی ہے تو اس چیز کا ڈیسیژن کون لیتا ہے کہ جنگ کرنی چاہیے؟ گورنمنٹ خود لیتی ہے یا ہماری ملٹری، یا کون اس کا ڈیسیژن لیتا ہے جنگ کا؟ آرمی نہیں لیتی. آرمی صرف صورتحال بتاتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بریف کرتی ہیں. ہر وقت پرائم منسٹر کو ان پکچر رکھا جاتا ہے، اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، تاکہ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے یعنی کیبنٹ نے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی ہے، ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ، DCC اسے کہتے ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہے. لہذا جب آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں اس میں پرائم منسٹر کو تمام بریفنگ مل جاتی ہیں، ایئر فورس کی طرف سے، نیوی کی طرف سے، آرمی کی طرف سے، DGISI کی طرف سے. پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں پرائم منسٹر بیٹھ کے اپنی کیبنٹ میں کہ ہمیں جنگ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں. تو اس میں وہ ملک کے اندرونی حالات، بیرونی حالات اور افواج پاکستان کی تیاری، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. ہمیشہ جنگ حکومت کے احکامات کے اوپر ہوتی ہے. جو موقع پہ کام کرنا، جیسے بھی LOC پہ آپ بیٹھے ہیں، بھارت نے گولہ باری کی، اس کے لیے پرائم منسٹر سے نہیں پوچھا جاتا. بالکل. اس میں تو ادھر اگر گولہ باری نے کی آپ فوراً جواب دیتے ہیں. سو لوکل لیول پہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں، وہ آپ کا ایز کمانڈر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دفاع کریں اپنا اور اس کے لیے بھارت کا منہ توڑ جواب دیں. لیکن اگر آل آؤٹ جنگ کرنی ہے جہاں دو ملکوں کی جنگ ہو گئی آپس میں لڑیں، وہ آپ کا پرائم منسٹر، آپ کی حکومت فیصلہ کرتی ہے. ابھی کیونکہ پاکستان تو ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح ان کو کم کرے، ان پہ بات چیت کر سکے، لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹ رہا. وہی اس کی حرکتیں، وہ جو خاص طور پہ LOC کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. نیلم سیکٹر میں گزشتہ دنوں بہت ہی زیادہ ہیوی فائرنگ اور اس طرح چیزیں کی جس کی وجہ سے بہت سویلینز کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو بھارت تو اپنا ایک وہی اس کا جو رویہ ہے شروع سے لے کے اب تک وہی اسی پہ اڑا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ بات یہی ہے نا کہ بھارت ایک بڑا منہ زور ملک بن گیا. یہ اقوام عالم جو آپ بیٹھ کے بات کرنے لگی ہیں اس میں سیکورٹی کونسل میٹنگ میں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہاں یہی چیز آئے گی کہ بھارت کو کیا اتنی کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ بالکل جو اس کا جی چاہتا ہے کرتا پھرے. ابھی انہوں نے جیسے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں جو کہ اقوام عالم کی طرف سے مانی ہوئی ہیں، اس پہ دستخط ہیں اقوام عالم کے، اور بھارت یک طرفہ فیصلہ کرتا ہے جوتے کی نوک پہ رکھا جناب ہم کشمیر کو ہڑپ کرنے لگے. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اب اقوام عالم کو سمجھ لگی ہے، خاص طور پہ P5 جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ رکن ہیں، وہ
اب اس چیز کا جائزہ لیں گے. اور پاکستان یہی دنیا کو معاملہ, جب ہم کہتے ہیں ہٹلر والی بات جو ہم نے کہی, تو دنیا کو ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں. ہٹلر جس طرح ہاتھ سے نکل گیا تھا, پھر اس نے پوری دنیا کو مصیبت ڈال دی تھی. اگر کچھ کرنا ہے مودی کا تو آج کریں. اور یہ کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو. مودی کے وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ کو اس کو ویزا نہیں ملتا تھا, انہوں نے اس کو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ رکھا ہوا تھا اور اس کا داخلہ بند تھا امریکہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام عالم کو اس کی کرتوتیں پتہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کس ذہنیت کا, لیکن یہ ہے کہ شاید توجہ نہیں تھی, یا شاید یہ سوچا جاتا تھا کہ اس کو چیف منسٹر تھا, پرائم منسٹر بن گیا تو زیادہ ذمہ دارانہ رویہ ہوگا, لیکن وہ ہوا نہیں. ایک ریکلیس آدمی کی طرح وہ اپنے قدم اٹھاتا رہا ہے. اب 370 ختم کر دیا, کشمیر ہڑپ کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بات سنی گئی اسی وجہ سے کہ اقوام عالم میں بھی غالباً کچھ احساس ہے کہ بھارت کو کہیں تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو توقع ہے کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں بھارت کے اوپر کچھ نہ کچھ چیک آئے گا. مودی بار بار سر خطے میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے, جبکہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی فورمز پہ جا کے بہت حکمت اور دانائی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات کر رہا ہے. لیکن اگر اس طرح کا جنگ والی سچویشن آتی ہے تو کیا پاکستان کس قدر تیار ہے, اور بین الاقوامی برادری اور جنگ کی جو ذمہ داری ہے وہ مودی پہ ہی ظاہر آئے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے ذمہ داری تو اس پہ آئے گی جو جنگ شروع کرے گا. عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے, سوجھ بوجھ آپ کو یہی کہتی ہے کہ اپنے جو آپس کے ڈسپیوٹس ہیں ان کو جنگ کے بغیر آپ حل کر لیں. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ دونوں کے لیے تباہی کا باعث ہوتی ہے. اب ایک چیز کا مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان جنگ شروع نہیں کرے گا. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, جس کی وجہ سے اس کو زیادہ ذمہ دارانہ رویہ رکھنا چاہیے. کیونکہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان اگر جنگ ہو, جو کبھی ہوئی نہیں آج دن تک پچھلے 90 سالوں میں, لیکن اگر ہو تو وہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے. لہذا ایک ذمہ دارانہ رویہ رکھنا چاہیے جہاں آپ جنگ شروع نہ کریں, تاکہ آپ کے اوپر یہ الزام نہ ہو کہ یہ جارحیت کر دیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جنگ کو روکنے کا سب سے بڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ جنگ کی تیاری ہے. اگر دشمن کو نظر آئے کہ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ جرأت نہیں کرتا. اور آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان آرمی ہر لمحہ تیار ہے, پاکستان ایئر فورس ہر لمحہ تیار ہے, پاکستان نیوی تیار ہے. یعنی جہاں تک جنگی تیاریوں کا تعلق ہے, میں پورے اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت اگر آج کوئی مہم جوئی کا ارادہ رکھے یا مہم جوئی کرے تو اس کو اس کے نتائج بہت برے بھگتنا پڑیں گے. اور میرا خیال ہے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب بھارت کو سبق سکھایا جائے. سو بھارت اگر کوئی جرأت کرے گا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس کو بھرپور طریقے سے اس کو نپٹائے گا اور بھارت کو خوب نقصان اٹھانا ہوگا انشاءاللہ. اور سر یہ کہ 21ویں صدی ہے اور 1 کروڑ سے زائد عوام جو ہے انسان اپنے گھروں میں محصور کر دیے گئے ہیں, جبکہ جو بین الاقوامی ادارے ان کا یہی کہنا ہے, وہ ایک ہی رٹا رٹائی جملہ جو ہے نا دہراتے جا رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کشیدگی سے دور رہیں. تو پاکستان تو ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ حالات کی سنگینی وہاں تک نہ پہنچے, لیکن بھارت تو بار بار اس کی یہی ہے کہ بار بار مقبوضہ کشمیر میں جو وہ کر رہا ہے ان سب چیزوں میں, اور اس سب کی وجہ سے حالات کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. دیکھیں ویسے تو یہ اقوام عالم کو بھارت کو ہی کہنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں, کیونکہ پاکستان نے تو بہت دفعہ مذاکرات کی آفر کی ہے اور کہا ہے کہ ہماری خواہش آپ مذاکرات کریں. لیکن وہ بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل سیاست ہے اس میں مفادات ہیں بھارت کے ساتھ, بزنس کے, کمائیوں کے, اور پھر ان چیزوں کی وجہ سے آپ کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں, منافقت آ جاتی ہے آپ کے رویوں میں. تو وہی چیز ہمیں بھی نظر آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے تم نے ذکر کیا ابھی کہ کشمیر کی وادی میں یا کشمیر میں جو حالات ہیں وہاں پہ لوگوں کو محسوس کیا ہوا ہے گھروں میں, اور کرفیو ہے آج پچھلے 13-14 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے, لوگ اندر محسوس ہیں. بات ہے کہ گھروں میں اتنا کچھ کھانے پینے کا تو نہیں پڑا ہوتا کہ آپ باہر جانے اور پھر بھی آپ کا گزارا چلتا رہے. سو لوگوں کے لیے مسائل ہیں, مریض ہے تو علاج کرانا ہے, دوائیاں ختم ہو رہی ہیں,
کھانا ختم ہو رہا ہے. تو یہ ایک آج ایک انسانی مسئلہ اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اقوام عالم کو اس کے اوپر بات کرنی ہوگی, اس کو سوچنا ہوگا, اس کا بھارت کو کوئی اسٹرانگ میسیج دینا ہوگا کہ یہ ظلم ہے, یہ کام آپ لمبے وقت تک کے لیے نہیں جاری رکھ سکتے, اس کا کچھ سوچیں, اس کے لیے اس کو ختم کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس پاکستان بھی اقوام متحدہ میں جب بات ہوگی اور ہمارے مندوب نے جو سٹانس لیا ہوگا وہ کوئی اس کے بارے میں نہیں ہوگا کہ 370 کر دی, یہ کر دی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے غصب کر لیا وہ علاقہ جو کہ متنازع ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق, اور بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پرواہ کوئی نہیں کر رہا, منمانی چاہے جی قبضہ کر لیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اس قبضے کے ساتھ ساتھ عوام کی آواز کو ان کا گلا گھونٹ دیا, ان کی آواز بند کر دی, ان کو گھروں میں قید کر دیا. اب گھروں میں جب قید کر دیا تو لوگ فاقوں مرنے شروع ہوں گے. اگر آپ کرفیو اٹھاتے ہیں, وہ باہر نکل کے احتجاج کرتے ہیں تو آپ گولیاں مارنے شروع کر دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مندوب سامنے لائیں گے کہ جی یہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ گھروں میں بند کر دیں اور پھر بند کیے رکھیں. یہ بھی حل نہیں ہے کہ آپ لوگ احتجاج کریں تو ان کے اوپر آپ گولیاں برساتے رہیں. حل یہ ہے کہ اقوام عالم بھارت کو کہیں کہ جناب وقت آ گیا ہے, بات چیت کریں بیٹھ کے. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ آرٹیکل 370 والا قصہ نہیں, اس سے ہٹ کے بات ہوگی, اور پاکستان جو ہے وہ اس کا سٹانس یہی ہوگا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ظلم ہے اور بھارت کو اس ظلم سے روکا جائے, دوسری طرف بات چیت کی طرف لایا جائے تاکہ مسئلے کا حل کیا جائے. تو اس لحاظ سے اگر یہ بات آتی ہے سامنے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک آپ کی سفارتی کامیابی ہو. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا جنرل صاحب نے بھی یہی بات کی, اور ہم تمام پاکستانی ایک قوم کے ہونے کے ناطے بھی ہم لوگوں کا یہی ماننا ہے, ہم کسی طور بھی جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر جنگ ہوگی تو ہم تمام لوگ اپنی جان دینے کے لیے, اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.